السلام علیکم دوستو. آج جب میں پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان سے جڑی ہوئی مختلف خبریں سن رہا تھا اور اس کے خلاف پولیس نے اور پیراملٹری فورسز نے جس شد و مت کے ساتھ مزاحمت کی ہے، تو مجھے کچھ ایک عجیب سی مثال یاد آ گئی. مئی 2009 میں سوات میں جب آپریشن ہونے لگا تھا، شروع ہو رہا تھا، تو اس سے ایک دو تین دن پہلے جی ایچ کیو میں ایک بریفنگ ہوئی. وہاں پہ اس وقت کے سوات کے جو کمانڈنگ آفیسر تھے میجر جنرل اعجاز اعوان، تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہم گھروں میں کتے کے بچے کو بہت محبت سے پالتے ہیں، لیکن اگر وہ پاگل ہو جائے تو اسے پھر ٹھکانے لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. اس سے کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے اپنے گھر میں ایک بڑا خوبصورت السیشن کتا ہم نے پالا ہوا تھا، اسپائک اس کا نام تھا. وہ ریبیز کا شکار ہو گیا اور میرے بیٹے کو ایک دن وہ کاٹنے ہی والا تھا. تقریباً اس نے اس کو کاٹ لیا، اس پہ حملہ آور ہوا اور اسی دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے ختم کرنا ہوگا. اب جب میں پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھتا ہوں، جو وقتاً فوقتاً پاکستان کے عام شہریوں کو، کروڑوں شہریوں کو جو چند چھوٹے گروہوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان بھی اپنے کتے کے بچے کو، پپی کو ٹھکانے لگانے کے لمحے سے گزر رہا ہے؟ کیا وقت آ گیا ہے کچھ اس قسم کی سخت پالیسی کا جس کا اظہار ہم نے دیکھا ہے؟ اب یہ مجھے کیوں یاد آیا اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں ہم آس پاس تو جو جہاد شروع ہوا تھا، کشمیر کا جہاد، افغان جہاد، اس کے ساتھ ہی اور خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق نے جس پالیسی کی بنیاد رکھی کہ سنی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، مذہبی، سیاسی، عسکری دھڑے مختلف طریقوں سے جو ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے کا ذریعہ بنے. کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے جب سے یہ جہاد شروع ہوئے، اور عسکری جماعتوں کے آگے رضامندی، ان کی قبولیت، ان کے آگے جھک جانا، انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ سلسلہ کئی اب دہائیوں سے 1986-87 سے جاری ہے. اب جہاد کے علاوہ یہ گروہ جو ہیں شہری حکومتوں، یعنی سویلین حکومتوں پر دباؤ ڈالنے اور ان سے ایسے فیصلے کروانے کے لیے اعلی کار کے طور پہ بھی دباؤ ڈالنے کے انسٹرومنٹس کے طور پہ بھی استعمال ہوتے رہے، جو کہ عوامی حکومتیں فیصلے نہیں لینا چاہتی تھی لیکن مجبوراً انہیں لینے پڑے. اور اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے، بظاہر اپنے مطالبات کے لیے، لیکن در حقیقت یہ ہمیشہ یہ ایک نقاب پوش حملہ ہوتا تھا حکومتوں پہ، حکومتوں کے جمہوری اختیار پہ، اور اس کی وجہ سے جمہوری حکومتوں کو فیصلے کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا جو کس طریقے سے عوام کے حق میں نہیں ہوتے تھے یا وہ سمجھتی تھی کہ ان کے حق میں نہیں ہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیے کہ جب مولانا مسعود اظہر کو 31 دسمبر 1999 کو افغانستان قندھار میں ہائی جیکنگ کا جو فلائٹ 814 تھی اس کے یرغمالیوں کی رہائی کے نتیجے میں ان کو رہائی ملی 3 دوسرے کشمیری جہادیوں کے ہمراہ، تو مولانا مسعود اظہر سیدھا پاکستان آیا اور چند دن بعد اس نے جیش محمد کے نام سے ایک نئی تنظیم قائم کر لی. اس کے کارکنوں نے جنوری کے مہینے میں، جنوری 2000 کے مہینے میں اسلام آباد کے اپارا چوک کو بند کر کے ایک ریلی نکالی بغیر اجازت کے. وہ جلسہ انہوں نے کیا اپارا میں، اور مسعود اظہر نے یہاں پہ بھارت کے خلاف فتح کا اور اپنا جہاد جاری رکھنے کا اعلان کیا. اسی تنظیم نے، جیش محمد نے، بعد ازاں ریاستی زمینوں پر بغیر اجازت کے بہاولپور میں، پنجاب کے دوسرے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا میں مساجد اور مدارس بنانے شروع کیے. اس طرح جب لشکر طیبہ جیسے گروہوں کو کشمیر میں جہاد کے لیے مفید ہتھیار سمجھا گیا تو انہیں بھی ایک لحاظ سے بلینک چیک مل گیا، کھلی چھوٹ دے دی گئی. وہ جب چاہتے سڑکیں بند کر دیتے تھے، میڈیا کو دھمکاتے تھے، سرکاری اراضی پہ جو پبلک سپیسز جس کو کہتے ہیں گرین بیلٹس پہ قبضہ کر لیتے، مساجد اور مدارس کے نام پہ غیر قانونی تعمیرات بھی کرتے، لیکن مجال ہے کوئی ان سے کوئی پوچھنے والا ہوتا. یہی طرز عمل لال مسجد والے بھی کر رہے تھے. جب ان کے خلاف ایک کارروائی کی گئی جامع حفظہ جو کہ اس کے عقب میں لال مسجد کے عقب میں تعمیر کی گئی تھی، وہ غیر قانونی تھی، اس کے لیے بجلی کے کنیکشن بھی
غیر قانونی تھے، اور جب اس کو گرانے کی بات آئی تو جولائی 2007 میں بڑا ایک سنگین بحران بن گیا۔ اسی کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے پھر غازی فورس بھی بنی، غازی فورس پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جا ملی۔ تو اس وقت یعنی اتنا بڑا ایک ہمارے لیے کرائسس بن گیا کہ ان سے کہا کہ یہ مسجد گرانی ہے، مسجد کے اندر القاعدہ کے لوگ بھی چھپے ہوئے تھے، لیکن اس وقت مولانا عبدالرشید غازی جو کہ آپریشن کے دوران مارے گئے تھے، اور ان کے بھائی مولانا عبدالعزیز، انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا بار بار مطالبہ تھا کہ جامع حفظہ کو نہیں گرانا۔ اس کے بدلے حالانکہ ان کو بعد میں زمین بھی ملی، لیکن وہ مدرسہ جو ہے خواتین کے لیے وہ دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اب اندازہ لگائی کہ صرف اسلام آباد ہی میں 400 سے زائد مساجد اور مدارس غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے، اکثر تو گرین بیلٹس میں بنائے گئے ہیں، اور کچھ تو جناح ایونیو جیسے اہم علاقوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن عمومی طور پر چاہے پولیس ہے، چاہے سی ڈی اے کے حکام ہیں، ان کی طرف سے آنکھیں بند کی رکھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی تصور کیا جاتا تھا۔ کئی پولیس افسران نے خود ہمیں بتایا کہ کئی مرتبہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اور اس کے بعد بھی جب بعض اوقات دہشت گرد پکڑے جاتے تھے تو اکثر کبھی جے یو آئی، کبھی جماعت اسلامی، کبھی لشکر یا کبھی جیش کے رہنما وزیر اعظم یا فوجی حکام کو فون کر کے ان لوگوں کو چھڑوا لیتے تھے۔ جب اعلیٰ حکام خود غیر ریاستی عناصر کو غیر قانونی اقدامات میں سہولت فراہم کرنے لگیں تو قانون کہاں رہتا ہے؟ اور وہ پھر انکریج کیوں نہیں ہوں گے، ان کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں ہوگی، وہ خود کو کیوں قانون اور ریاست سے بالا تر نہیں سمجھیں گے؟ ایم کیو ایم کی بھی مثال ہے کہ برسوں تک فوجی اسٹیبلشمنٹ کی وہ بی ٹیم بنی رہی، اسی لیے کوئی برس تک انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ ہر مرتبہ انہوں نے منمانی کی، ہر حکومت، سیاسی حکومت کو گرانے میں، ان کا بنانے میں اور گرانے میں ایم کیو ایم کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اب کئی ایسے گروہ ہمارے مذہبی انتہا پسند گروہ جو آج دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیمیں قرار دیے جا چکے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں پہلی طالبان حکومت، اس سے پہلے مجاہدین کے دور میں کابل اور قندھار میں اپنے تربیتی کیمپ اور مراکز چلاتے تھے۔ پنجابی طالبان، پنجابی مجاہدین، یہ سب نے پاکستان میں بھی مراعات اور سرپرستی حاصل کر رکھی تھی۔ پاکستان افغانستان کے درمیان ان کا آنا جانا، بلا روک ٹوک آنا جانا جاری رہتا تھا۔ یہ آخر سب کیوں ہوا؟ اس میں ظاہر ہے ریاست کے اپنے کوئی مفادات تھے، اور پھر تازہ ترین یہ جو ابھی جو کچھ ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کے خلاف بہت سخت ایکشن کیا گیا، تو اس کے حوالے سے ہم بھی کوشش کر رہے تھے پتہ کرنے کی کہ آخر وجہ کیا تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی سخت کارروائی بااختیار حلقوں کے کہنوں پر کی گئی، کیونکہ اس بار مبینہ طور پر انہی حلقوں نے مشورہ دیا تھا کہ کچھ وقت کے لیے احتجاجی مارچ سے گریز کیا جائے، یعنی کیونکہ انہوں نے بہانہ بنایا تھا ٹی ایل پی نے کہ ہم فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، امریکی سفارت خانے کو اسلام آباد میں یادداشت دینا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ شدید غصہ تھا ان عناصر پر جو ان کے خیال میں انہی کی سرپرستی، تربیت اور پرورش کے بغیر کچھ بھی نہیں تھے، یعنی جن کی سرپرستی ضروری نہیں کہ انہوں نے کی ہو، لیکن جن کے یہ قریب سمجھے جاتے تھے، انہی نے ریاست کے خلاف وہ سفارہ ہو کے کھڑے ہو گئے اور ریاست کو مشکل میں ڈال دیا سفارتی محاذ پہ بھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو اتنا بااختیار ہونے کا، اتنا طاقتور ہونے کا احساس کیوں ہوا؟ تشدد اور مبینہ جو درجنوں جو ریسنٹ واقعات ہیں ٹی ایل پی کے اس رویے کی وجہ سے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اب 13 اکتوبر کی میں نے ویڈیو کی، اس پر ایک ہمارے ناظر نے سخت تنقید کی اور کہا کہ میں نے اس میں ٹی ایل پی کے کارکنوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کا ذکر نہیں کیا۔ بات بالکل درست ہے، کسی ایک انسان کی جان کا ضیاع بھی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، اس پر دو آراء نہیں ہو سکتی۔ جون 2017 میں عوامی تحریک کے کارکنوں پر لائیو فائرنگ، نومبر 2024 کو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر اسٹریٹ فائرنگ، اور اکتوبر 2025 13 اکتوبر ٹی ایل پی پر کے کارکنوں پہ سیدھی فائرنگ اور درجنوں ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ تمام غلط کام تھے، لیکن میرا بطور ایک پاکستانی کے اس کے لیے جانچنے کا پیمانہ یہ ہے کہ تمام جو بھی ظلم ہوتا ہے، جو بھی غلط کام ہوتا ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ جو کام غلط، جو عام لوگوں کے لیے بھی زحمت کا سبب بنے، اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔
میں ایک سوال ضرور اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ٹی ایل پی کے 2017 کے احتجاج 2018 2020 اور 2021 کے مظاہرے جائز تھے؟ فیض آباد دھرنا سب سے طویل تھا، کوئی 3-4 ہفتے جاری رہا 2017 میں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک انتخابی بل اور حلف کے حوالے سے آئین میں ایک نئی شک ڈالی گئی تھی اور حلف کی جگہ اعلان لکھا گیا تھا اپنے حلف نامے میں ارکان اسمبلی کے۔ ٹی ایل پی نے اس پر اعتراض کیا، فیض آباد میں انٹرچینج پر قبضہ کر لیا ٹی ایل پی نے۔ کئی ہفتے تک ٹریفک درہم برہم رہی، شدید لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجتاً وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے استعفیٰ بھی دے دیا اور حلف نامے کے الفاظ بحال کر دیے گئے، جس کے بعد دھرنا ختم ہوا۔ اسی کیس سے متعلق سابق چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے ایک فیصلہ بھی دیا تھا، بڑی سخت تنقید کی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اور کہا تھا کہ ملٹری افسروں کو دیکھا گیا کہ وہ ٹی ایل پی کے کارکنوں میں پیسے بانٹ رہے تھے جب وہ واپس جا رہے تھے دھرنے کے خاتمے کے بعد۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ قاضی فیضی صاحب خود ہی بظاہر اسی اسٹیبلشمنٹ کو پھر پیارے ہو گئے جب وہ چیف جسٹس بن گئے۔ پھر آسیہ بی بی کا کیس تھا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس کو رہا کیا گیا، یہاں سے اس کو کینیڈا بھیج دیا گیا۔ اس کے خلاف یہ پھر مورچہ زن ہو گئے ٹی ایل پی والے۔ اس کے بعد فیض آباد میں ایک اور مارچ، جب اور وجہ یہ تھی کہ یہ تھا مارچ 2020 میں کہ پیغمبر اسلام کے خاکوں کے خلاف احتجاج اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے اور فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بھی کئی دن تک سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں فیض آباد انٹرچینج پر قبضہ ہوا، موبائل سروس بند رہی، شدید خلل پڑا عوامی زندگی میں، کاروباری زندگی میں۔ اب پھر سعد رضوی کی گرفتاری پہ دھرنا ہوا 2021 میں، اور یہی وجہ تھی کہ فرانسیسی سفیر کو کیوں نہیں نکالا گیا، کیونکہ انہوں نے بڑے تحقیر آمیز فرانس میں کسی نے کارٹون بنائے تھے، توہین مذہب قوانین کے احترام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو اب اس میں بھی ہوا، پولیس سے جھڑپیں ہوئیں، لوگوں کا کاروبار خراب ہوا، روڈز بند رہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ کاروبار زندگی چاروں مواقع پہ مفلوج ہوا۔ اس مرتبہ پھر یہ 5ویں دفعہ تھی، پھر ٹی ایل پی وہی اپنے مطالبے لے کے آ گئی، حالانکہ درپردہ مسئلہ تو کچھ اور ہے۔ تو ہر روز کئی کروڑ لوگ جو کہ آمد و رفت جن کی جاری ہوتی ہے کاروبار کے لیے، نوکریوں کے لیے، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی قابل قبول عمل ہے؟ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ آپ کروڑہ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیں محض اپنے ایک ایسے مطالبے کی خاطر جس کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہے۔ ایک ایسے حالات میں جب دنیا فلسطینیوں کے حق میں آگے بڑھ رہی ہے، ان کے ساتھ جو ایک غزہ کا امن منصوبہ اس کو قبول کر لیا، تو پھر ٹی ایل پی یا کسی اور پاکستانی گروہ کو یا حکومت کو اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی امن کیا معاہدہ ہو گیا ہے، فلسطینیوں کی زندگی کم از کم وقتی طور پہ پرسکون ہو گئی ہے، تو اس میں ٹی ایل پی کا اسے کیا لینا دینا ہے؟ ماضی میں بھی یہ لوگ سڑکوں پر آتے رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً ایسے مسائل پر آئے ہیں جن کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہے، جو کہ حکومت کی ثوابدید ہے، نہ کہ کسی غیر ریاستی گروہ کی۔ اور سب سے اہم بات، وہ تمام سرکاری عہدوں پر بیٹھے افراد جنہوں نے ایسے گروہوں کو سہارا دیا، تحفظ دیا، انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، اور انہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ مستقبل میں ایک خطرہ بن سکتے ہیں۔ اب وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کے جو گڈزیلاز تھے، ان کے اب کئی چھوٹے گڈزیلا کو انہوں نے جنم دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بلائیں ہر طرف پھیل گئی ہیں، جو خود کو ریاست سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگے ہیں۔ اور ملک سے باہر تاثر یہی جاتا ہے کہ پاکستان میں تو یہ لوگ قدم قدم پہ پھیلے ہوئے ہیں، تو عام ایک ریاست نہیں ہے پاکستان، بلکہ یہاں پہ جہادی اور انتہا پسند خیالات کے حامل گروہ اور افراد ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ رکنا ہوگا، ریاستی اور غیر ریاستی عناصر تمام سطحوں پہ اس کو رکنا ہوگا۔ قانون کی حکمرانی سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پاکستان نے نہ صرف مزید نقصان اٹھانا ہے، بلکہ دنیا بھر میں انتہا پسند اور شدت پسند گروہوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے والی ایک ریاست کے طور پہ پاکستان بدنام ہوتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔